آج کا کتنا مبارک دن ہے کہ 9 نومبر 1877 کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس نابغہ روزگار ہستی کو پیدا فرمایا بر صغیر ہند و پاک میں، جس کو ہم علامہ محمد اقبال کے نام سے آج جانتے ہیں۔ علامہ اقبال کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ ان کے جس پہلو کے اوپر بھی بات کی جائے اس کے لیے بہت سا وقت بھی درکار ہے، اور ان کے اوپر جتنی زیادہ بات کی جائے اس کی تہیں اور پرد کھلتے چلے جاتے ہیں۔ میں آج کے اس مبارک دن پہ علامہ اقبال اپنے جو ان کے معاصر تھے، ان کے جو ساتھ کام کرنے والے تھے، ان کے سے جو ساتھ رہنے والے لوگ تھے، ان کی نظروں میں ان کا کیا مقام تھا۔ اس دور میں سب سے بڑی شخصیت جو علامہ اقبال کے ہم اثر تھے وہ ہمارے رہنما قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خود قائد اعظم بھی تو دریافت علامہ اقبال ہی کی تھے۔ اقبال نے ہی قائد اعظم کو قائد اعظم بنایا تھا ایک لحاظ سے۔ پہلے تو وہ اس طرح کے مسلمان لیڈر نہیں تھے جس طرح کہ ایک علامہ اقبال سے ملاقات کے بعد پھر انہوں نے وہ مقام حاصل کیا۔ علامہ اقبال کے لیے ویسے تو قائد اعظم کے بہت سارے خطوط، بہت ساری ان کے جو میٹنگز ہیں، بہت سارے مقامات پہ ان کی ہمیں ملتی ہیں چیزیں، لیکن میں خاص طور پہ ذکر کروں گا کہ جس دن حضرت علامہ کا انتقال ہوا اس دن کلکتہ میں مسلم لیگ کا ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا۔ اس جلسہ عام کے اندر علامہ کے انتقال کی خبر موصول ہوئی تو بتایا جاتا ہے کہ وہ جلسہ فوری طور پہ ایک تعزیتی اجلاس میں بدل گیا، اور وہاں پہ جن الفاظ میں قائد اعظم محمد علی جناح نے جو الفاظ کے انتخاب میں بڑے محتاط اور ایک لحاظ سے بہت کنجوس واقع ہوئے تھے، انہوں نے جس انداز سے اپنا ٹریبیوٹ پیش کیا ہے حضرت اقبال کو، وہ حیران کن ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تک میں وہ الفاظ پہنچاؤں جو اس میٹنگ کے اندر اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کن الفاظ میں علامہ اقبال کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وہ فرماتے ہیں، The sorrowful news of the death of Allama Muhammad Iqbal has plunged the world of Islam in mourning and gloom. Sir Muhammad Iqbal undoubtedly was the biggest philosopher, poet, and a seer of humanity and human history. To me, he was a personal friend, philosopher, and guide, main source of my inspiration and spiritual support. اور پھر اسی کو آگے جا کے کہتے ہیں کہ if I have to live to see the ideal of Muslim state being achieved in India, and then if I was given the choice between works of Iqbal and rulership of that Muslim state, I will prefer the former. In April 1936, I thought Transformer Muslim League and Iqbal stood with me as a rock. اس الفاظ کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ علامہ محمد اقبال کی دو باتوں کے اوپر خاص طور پہ انہوں نے ذکر کیا کہ وہ مسلم ہسٹری کے بہت بڑے پیش بین تھے۔ ان کی نگاہ دوربین جو تھی وہ اتنی گہرائی میں تھی، وہ اس طریقے سے ہسٹری کو دیکھتے تھے کہ انہوں نے اپنے وقت سے پہلے ان تمام واقعات کے متعلق پہلے سے بتا دیا تھا جو بعد میں پیش آنے والے تھے۔ بات تو یہ ہے۔ پھر علامہ کے بارے میں ان کا یہ کہنا کہ if I have been given the choice between the rulership of India and works of Iqbal, I will prefer the works of Iqbal. اس سے بڑا کیا ٹریبیوٹ ہو سکتا ہے کہ قائد اعظم جیسی شخصیت کہے کہ مجھے علامہ اقبال کے جو افکار ہیں وہ مجھے لینے ہیں، اور مجھے اس سے کوئی باقی چیزوں سے دلچسپی نہیں ہوگی، اس رولرشپ سے۔ حضرت علامہ نے اپنی ساری زندگی، خاص طور پہ ان کی زندگی کا وہ حصہ جو ان کی انگلستان کے واپسی کے بعد کا ہے، وہ سارے کا سارا 30 سال کی تقریباً 1908 میں واپس تشریف لائے، 1908 کے بعد سے لے کے ان کی وفات تک وہ سارے کا سارا جو حصہ ہے وہ
امت مسلمہ کی بیداری میں اور سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے اندر ایک نئی روح پھونک دینے میں ہے۔ اقبال نے یہ جو فرمایا تھا وہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ ان کے اپنے اوپر صادق آتا ہے کہ عمرہا در کعبہ و بتخانہ میں نالت حیات، تاز بزم عشق یک دانائے راز آیت بروں، کہ ایک عمر تک کعبے میں جا کے آہ و فغاں کی جاتی ہے اور پھر کہیں جا کے تو ایک آپ کو دانائے راز جو ہے وہ ملتا ہے۔ دانائے راز اقبال تھے اور ان کو اس بات کا پورا ادراک بھی تھا، اسی لیے ان کی جو بالکل آخری ربائی ہے اس میں بھی اپنے دانائے راز ہونے کا ذکر ہے۔ اقبال نے اپنے بارے میں جب یہ کہا تھا کہ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، تو یہ وہ بالکل درست بات فرما رہے تھے۔ ان کے اندر جو خواہش تھی مسلمانوں کی احیاء کی، امت مسلمہ کے احیاء کی اور اسلام کے احیاء کی، وہ اتنی بے پناہ ہے کہ آپ کو ان کے کلام میں جگہ بجگہ، آپ کو چاہے وہ ان کے لیکچرز ہوں، چاہے ان کی شاعری ہو، ہر جگہ پہ آپ کو یہ بات نظر آتی ہے۔ اور پھر اقبال اپنے آخری وقت میں جب اپنے بارے میں یہ خود فرماتے ہیں نا کہ پس از من شعر من خوانند و دریا بندو میں گوین، جہان را دگر گوں کرد یک مرد خدا گاہے، کہ میرے بعد جب یہ لوگ میرے کلام کو پڑھیں گے، میری فکر کو سمجھیں گے، تو پھر انہیں اس بات کا ادراک ہوگا کہ ایک شخص نے دنیا اور جہان کو پورا بدل ڈالا۔ ہم آج علامہ اقبال کو افکار کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ جب ہم سمجھ لیں گے تو فالو ہم خود بخود کرنے لگ پڑیں گے، یہ ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ میں اپنے اس گفتگو کا اختتام علامہ ہی کی ایک ربائی پہ کروں گا۔ کہتے ہیں کہ سرود رفتہ باز آیت کے نایت، نسیم از حجاز آیت کے نایت، سرآمد روزگار این فقیر دگر دانائے راز آیت کے نایت۔ یہ علامہ نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ آپ کے بعد معلوم نہیں کہ اس طرح کا کوئی دانائے راز آئے گا کہ نہیں، ابھی تک تو آپ کے بعد کوئی نہیں آیا اور بظاہر ایسے کوئی مستقبل قریب میں توقع بھی نہیں ہے۔ آئیے ہم سب مل کے دعا کریں ان کے روحانی درجات کے لیے، اور جس بات کی ان کی شدید خواہش تھی کہ یہ دنیا میں اس مسلمانوں کا ایک دفعہ پھر سر بلند ہو، اس کے لیے ہمیں سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چینل 6 نے حضرت علامہ کے بارے میں اس پروگرام کا اہتمام کر کے اپنی ان کے ساتھ کمٹمنٹ کو ظاہر کیا ہے، اور ہمیں یہ توقع کرنی چاہیے کہ باقی بھی تمام لوگ ان کے اسی طریقے کو فالو کریں گے۔ چینل 6 اس سلسلے میں مبارکباد کا مستحق ہے۔